قاری صاحب تلاوت فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ اے مومنوں کہ جب آپ کے سامنے قرآن پاک پڑھا جائے تو صرف خاموش نہیں کرنا بلکہ خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ ہم اہل قرآن ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو انتہائی توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سنیں، اور قاری صاحب جو مائک پر پڑھنے والے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ کے ساتھ ان کی داد بھی دیتے رہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مائک پہ کوئی خطیب آئے یا کوئی نعت خوان آئے یا کوئی مقرر یا قاری آئے تو آپ الحمدللہ اور ماشاءاللہ سے ان کو داد دیتے رہیں گے۔ آپ کی داد سے انشاءاللہ وہ نکھر کر اور کھل کر تلاوت بھی کریں گے اور بیان بھی فرمائیں گے۔ اب انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اس پروگرام کے مہمان خصوصی جو ہمارے اوپر انتہائی شفیق ہیں، مہربان ہیں، ہمارا ان کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق بھی ہے اور ہماری ایک کال پہ وہ تشریف لے آتے ہیں۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں ان کا کہ وہ اپنے قیمتی وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ آپ کے سامنے واضح فرمائیں گے اور انشاءاللہ ان کے بیان سے انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ملکہ دیا ہے، کیا انداز دیا ہے اور کیا علم دیا ہے۔ میری مراد حضرت مولانا عمران صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خصوصی انداز میں قرآن و سنت کی روشنی میں واضح فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا عمران صاحب، اور میں اپنے تمام سننے والوں سے وہ جہاں کہیں بھی سن رہے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کے بیان کے بعد ان کے بیان ہی میں انشاءاللہ شاہ صاحب تشریف لے آئیں گے اور ان کے بیان کے بعد اگلا بیان انشاءاللہ شاہ صاحب کا ہوگا۔ تھوڑی تار اللہم اشہد به انک انت اللہ انت اللہ لا الہ الا انت الواحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الصلاة والسلام علی من هو اسمه احمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ذی قدر ذی وقار سامعین کرام، واجب العزت قابل صد احترام بزرگوں، بچوں، نوجوان بھائیوں، میری با پردہ، با عفت، با حیا ماؤں، بہنوں اور مائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سیرت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان کے ساتھ جو منعقد کی گئی ہے، انعقاد پذیر ہوئی ہے، اس کانفرنس کے اندر اللہ تعالی نے دوسری مرتبہ آپ احباب کے سامنے حاضری کا شرف عطا فرمایا. اصل خطاب میری جماعت کے قائد، جانشین خطیب اسلام شہزادہ اہل سنت حضرت مولانا سید شفاء اللہ شاہ صاحب دامت فیوزہم العالیہ کا ہوگا. ان کے بیان سے پہلے آپ احباب کو تھوڑا سا گرمانا ہے، جوش دلانا ہے، تاکہ وہ آئیں
آپ ایک نظم و نسق کے ساتھ ان کے سامنے تشریف فرما ہوں اور وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر آپ سے خطاب فرمائیں۔ میں نے اس دورانیہ وقت کے اندر آپ سے جو بات کرنی ہے اس کا خلاصہ نچوڑ وہ یوں سمجھو کہ جب ایمان کسی انسان کے دل کے اندر آئے، ایمان کے بعد اللہ کی طرف سے ایک خصوصی امان نازل ہوتی ہے۔ جب ایمان اور امان دونوں اکٹھے ہو جائیں تو پھر امن پیدا ہو جاتا ہے، بے امنی، بے سکونی، بے چینی، بے اقراریاں ختم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے چپ کراؤ یار، بچوں کو ہٹا دو یار۔ آپ تھوڑا سا قریب قریب ہو کر بیٹھے نا۔ پیچھے بھیجو بچوں، پیچھے بچوں کو پیچھے جانے دو، پیچھے جانے دو، چلو اس جگہ پہ بڑے آدمی بیٹھ جاؤ۔ بڑے بڑے بزرگ اور نوجوان ساتھی آگے آ جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ حضرت مولانا مفتی حق نواز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج کے اوپر تشریف لے آئیں، مہربانی فرما کر۔ خصوصی توجہ کرو۔ جب ایمان دل کے اندر آئے تو آسمانوں سے اللہ کی طرف سے ایک امان آتی ہے۔ جب ایمان اور امان دونوں اکٹھے ہو جائیں تو پھر امن پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بات آپ نے اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لینی ہے۔ انشاءاللہ جو میں گزارشات کروں گا وہ آپ کو سمجھتی آئیں گی کہ جب ایمان ہو تو امان آتی ہے، ایمان اور امان دونوں اکٹھی ہو جائیں تو پھر امن پیدا ہوتا ہے۔ جہاں امن ہو وہاں بد امنیاں، بے سکونیاں، بے چینیاں وہ جنم نہیں لیتی، وہاں راحت اور سکون ہوتا ہے۔ یہی سیرت ہے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء رحمت دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے بنی نوع انسانیت کو یہ تعلیم دی کہ ایمان لاؤ، جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، پھر دیکھنا اوپر سے امان آئے گی۔ جب ایمان اور امان اکٹھے ہو گئے تو پھر امن پیدا ہوگا۔ جب امن پیدا ہو گیا تو پھر بے سکونیاں اور بے چینیاں وہ ختم ہو جائیں گی، رازنیاں ختم ہوں گی، ڈاکے ختم ہوں گے، زنا ختم ہوں گے، چوریاں ختم ہوں گی، بدکاریاں ختم ہوں گی، بے حیائیاں جنم لینا چھوڑ دیں گی۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایمان لاؤ، اور ایمان جب لاؤ گے اوپر سے امان شروع ہو جائے گی۔ جب امان آ گئی، ایمان اور امان دونوں اکٹھے ہو گئے تو پھر امن پیدا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مکہ چھوڑا، مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے، ایک وقت آیا کہ پھر آپ فاتحانہ صورت کے اندر مکہ معظمہ تشریف لائے۔ جب فوج، اسلامی فوج عظیم دنیا نے دیکھا، سپہ سالار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کمان کے ماتحت جب فوج مکہ معظمہ میں داخل ہوئی تو ایک بندہ تھا، ابو سفیان اس کا نام تھا۔ اس وقت وہ دائرہ اسلام سے خارج تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ستایا تھا، صحابہ اکرام کو انہوں نے پریشان کیا تھا، امام الانبیاء کے اوپر ایمان لانے والوں کے ساتھ وہ ظلم اور زیادتی کرتے رہے۔ جب اس عظیم لشکر کو انہوں نے دیکھا تو ان کا دل بے قراری کی حالت اختیار کر گیا کہ آج وہی پیغمبر جس کو ہم نے مکہ معظمہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، اور وہ پیغمبر جب مکہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے، آنکھوں سے آنسو تھے، بیت اللہ کی طرف اشارہ کیا اور یوں فرمایا کہ اے بیت اللہ، پورے روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ مجھے محبوب تو ہے، میرا جی نہیں چاہتا کہ میں تجھے چھوڑ کر جاؤں، لیکن تیرے یہاں ارد گرد رہنے والوں نے مجھے مجبور کر دیا، میں رب کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتا، تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آج وہ ہستی آئی ہے فاتحانہ صورت میں، آج ہماری خیر نہیں، ہمارے ساتھ آج وہ برتاؤ کریں گے جو کل ہم نے کیا تھا۔ پتہ ہوتا ہے کیا بویا ہے وہی کاٹنا ہے۔ بے قرار ہے دل، بے چین ہے دل ابو سفیان کا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت ابو سفیان کو لے گئے۔ ابو سفیان جب کلمہ پڑھنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھا، دل میں ایمان آیا تو اوپر سے امان شروع ہو گئی۔ دل بے قرار ہے کہ آج یہ ہم سے بدلے لیں گے۔ جب ایمان لے آئے تو اوپر سے امان آئی، جب امان اور ایمان اکٹھے ہوئے تو امن پیدا ہوا۔ دل کے اندر یوں امن پیدا ہوا کہ دل ہی کیا، وہ دل والا جس مکان میں رہتا ہے، میرے پیغمبر سے اللہ نے اعلان کروایا، میرے نبی اعلان کرو کہ اب یہاں بھی امان ہے۔ من دخل دار سفیان فہو آمن، اس کی آواز سے کو کھولو کی ویسا۔ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو گیا وہ امن والا۔ صرف ابو سفیان ایمان لایا، اس کے ایمان لانے کی وجہ سے اس کا وجود ہی امن میں نہیں آیا، بلکہ وہ امن والا وجود جس گھر میں رہتا ہے، اس گھر کے اندر جو داخل ہو گیا اس کو بھی امان مل گئی۔ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ یہ کیوں گلا دو باندھے ہو یار؟ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو گیا اس کو بھی امان۔ دیکھو، کلمہ پڑھنے سے پہلے دل کے اندر ایمان نہیں آیا، دل بے قرار ہے، دل بے چین ہے کہ پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا۔ لیکن جب ایمان لے آئے،
سامنے کرے گا تو سیٹی مارے گا. وہیں رکھو اور اس کی آواز کھولو اور اس کو چیک کرو. اس کو ادھر رکھو، اس کو ادھر رکھو. نہیں ادھر سامنے لاؤ. آپ بولیں. من دخل دار ابی سفیان فہو آمن. جو بندہ ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو گیا اس کو بھی امان مل گئی. یہی اللہ کے پاک پیغمبر نے قرآن مجید کی آیت مطہرہ کو پڑھ کر سنایا کہ اللہ کریم کا یہ اعلان ہے، یہ فیصلہ ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمانوں کے ساتھ ملاوٹ نہیں کی، جب ان کے ایمان ملاوٹ سے خالی ہیں تو لہم الامن وہم مہتدون. پھر امن بھی انہی کے لیے ہے، ہدایت بھی انہی کے لیے ہے. وہ زمین کے جس ٹکڑے پر بھی رہیں گے امن سے رہیں گے، امن سے خالی کبھی نہیں ہو سکتے. ان کے دلوں میں بے قراری جنم نہیں لے سکتی، ان کے دلوں میں کسی کا خوف نہیں آ سکتا. اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے پاک پیغمبر اور ہم گئے غزوے کے اندر اور واپس آ رہے تھے. قافل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقفل معهم اصحابہ. اس والی کوئی گل نہیں. قفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقفل معهم. اللہ کے پاک پیغمبر بھی آئے، واپس آ رہے ہیں، صحابہ کرام بھی آ رہے ہیں. جب چلتے چلتے ایک میدان میں پہنچے، جنگل کا علاقہ ہے. فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ. پا لیا ان کو کیلولے کے وقت نے. فی ذات کثیر العظات. بڑے کانٹے دار درخت ہیں وہاں، کی کر کے جھاؤ کے درخت. وہاں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یہاں ٹھہر جاؤ، آرام کرو، قیلولہ کر لو، پھر آگے چلیں گے. فَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ. لوگ الگ الگ ہو گئے، درختوں کے نیچے جگہ بنا کر لیٹ گئے. جب لوگوں نے لیٹنے کے لیے جگہ بنا لی، اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کے لیے جگہ کی انتخاب کر دیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیکر کے درخت کے نیچے آرام سے جب لیٹے، فَعَلَّقَ بِهِ سَيْفَهُ. اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنی تلوار لٹکا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. حضرت جابر فرماتے ہیں نمنا کا نومت، ہم سوئے بالکل تھوڑی دیر آرام کیا، تھوڑا سا بھی سوئے تھے اور اتنا ہم نے تھوڑا دیر کے لیے آرام کیا. آنکھ لگی. جب اتنی آنکھ لگنے کی دیر ہوئی، جس کو ہم کہتے ہیں بالکل کچی نیند، ہم تھوڑی دیر کے لیے سوئے. اللہ کے پاک پیغمبر نے آواز دی یا اصحابی، اے میرے صحابہ کرام، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. اللہ کے پاک پیغمبر کی طرف ہم جب گئے تو دیکھتے کیا ہے
کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بندہ ہے، غورس نام کا مشرک آدمی، بالکل آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ بندہ آیا ہے، اس نے میری تلوار اتاری درخت سے اور تلوار ہاتھ میں پکڑ کر مجھے میرے اوپر سوت کر کھڑا ہو گیا۔ میری آنکھ کھلی، میں نے یوں ہی جب اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگا من یمنعک منی، مجھے بتا کہ کون ہے تجھے جو مجھ سے بچانے والا؟ میں نے کہا اللہ، اللہ بچانے والا، اللہ اللہ۔ میں نے جب اللہ 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 کہا تو اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ جو ہی میں نے تلوار پکڑی پھر میں نے پوچھا کہ اب بتا من یمنعک منی، تجھے کون مجھ سے بچائے گا؟ کیونکہ اللہ کے قرآن کا یہ فیصلہ ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے اندر ظلم کی ملاوٹ نہ کرے، یعنی شرک کی ملاوٹ نہ کرے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کی ملاوٹ نہیں کرتا، ایمان اس کے دل کے اندر کھڑا ہو، ایمان مکمل ہو، صاف ستھرا ایمان ہو، پھر اوپر سے امان آتی ہے۔ جہاں ایمان اور امان اکٹھے ہو جائیں وہاں دل کے اندر بے قراری نہیں ہوتی، بے چینی نہیں ہوتی، دل مطمئن ہوتا ہے، جس طرح محمد الرسول اللہ کا دل مطمئن تھا۔ تلوار اس کے ہاتھ میں، صحابہ سوئے ہوئے، لیکن اس کے باوجود آپ نے آرام کے ساتھ فرما دیا اللہ، مجھے بچانے والا میرا اللہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب وہ مسئلہ بیان کرتے رہے کہ اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، لہذا اللہ ہی کو پکارو، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی پکارے سننے والا، کوئی پکار کو سن کر وہاں پہنچنے والا ایسا ہے ہی کوئی نہیں کائنات کے اندر، تو پھر کیوں پکارتے ہو کسی کو؟ اپنے ایمان کو صاف کرو، مزین کرو، بالکل ستھرا بناؤ ایمان اپنا۔ لوگوں کو مسئلہ بیان کرتے رہے، اپنے والد سے بھی یہی مسئلہ بیان کرتے کرتے جھگڑا ہوا، والد نے جو کچھ کہہ دیا سب کچھ سہ لیا، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا، ایک ہی بات کہتے رہے کہ میں اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتا، گھر کو تو چھوڑ دوں گا، کنبے قبیلے کو چھوڑ دوں گا، لیکن اللہ کی توحید کو میں چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتا۔ آخر کار یہ وقت آیا، چیخا تیار کر دی گئی، چیخا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کی تیاریاں مکمل ہو گئی۔ اوپر سے اللہ پاک کے فرشتے آئے، ان فرشتوں نے کہا اللہ کے پاک پیغمبر، اللہ نے ہمیں بھیجا، اگر اجازت ہو، آپ کا دل کرے، آپ کی خواہش ہو تو ہم ایک ہی دم یہاں پھونک ماریں اور اس ساری آگ کو نمرودیوں کے گھروں کے اندر پہنچا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے کسی کے واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ بچنے والا میں ہوں، بچانے والا میرا اللہ ہو، کیونکہ میرا تو ایمان ہے
ایمان میرا صاف اور ستھرا ہے کہ اللہ اگر بچانے پہ آئے تو کوئی مجھے جلا نہیں سکتا، اللہ اگر جلانے کا ارادہ کر چکا ہے تو کوئی مجھے بچا نہیں سکتا۔ میرا تو اپنے رب کریم پہ پورا پورا ایمان اور بھروسہ ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ جانے والا میں ہوں، بچانے والا میرا اللہ ہو۔ زبان سے یوں اعلان کیا قربان جاؤں۔ شیخ القرآن غلام اللہ خان نور اللہ مرکدہ، آپ کی عظمت پہ جواہر القرآن کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جانے لگے تو زبان اطہر سے یوں جملہ فرمایا، اللہم انکا انت الواحد فی السماء وَأَنَا الْوَاحِدُ فِي الْأَرْضِ لَا أَحَدٌ يَعْبُدُكَ غَيْرِي۔ اللہ آسمانوں میں تو اکیلا، زمین پہ میں اکیلا، میرے علاوہ تیری عبادت کرنے والا کوئی بندہ بھی نہیں۔ اب تیری مرضی، آگ میں جلانا چاہتا ہے تو جلا لے، میں تیار ہوں، بچانا چاہتا ہے تو بچا لے، تیری مرضی، میں تیری توحید کے پیچھے آگ میں بھی جانا برداشت کر لوں گا۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ امام الانبیاء رحمت دو عالم نے فرمایا، اللہ پاک کا پیغمبر جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے اندر جا رہے ہیں تو کیوں اللہ ان کو جلنے دے؟ کیونکہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو بندہ ایمان میں مستحکم ہو، سامنے آگ، کیا آگ سے بھی بڑی چیز ہو، اسے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا ایمان مضبوط ہے، جس طرح میرے بابا ابراہیم کا ایمان مضبوط تھا۔ جب آگ میں پہنچے تو اوپر سے آواز آئی، یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم۔ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، نانا زیادہ ٹھنڈک ہو تو پھر بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ فرمایا نہیں اتنی بھی ٹھنڈی نہیں ہونا، وسلامن سلامتی والی ہو جا۔ فرمایا علی ابراہیم، تیری تپش بھی یوں ہی رہنی چاہیے، تیرے شعلے بھی اسی طرح بلند ہونے چاہیے، تیری تپش اور حرارت اور شعلے یہ لوگ دیکھے، لیکن تیرے اندر میرے ابراہیم واسطے سلامتی ہونی چاہیے۔ جب میرا ابراہیم تیرے اندر، اس کے لیے تو سلامتی والی بن جا، باقی کسی کے لیے نہیں، یعنی تیری باقی اسی طرح تپش ہو، اسی طرح تیری حرارت ہو، اسی طرح تیرا جلانے والا کام ہو، لیکن ابراہیم کے لیے ماں کی گودی سے بھی بہتر پھول بن جا۔ کیوں؟ کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ سیرت النبی ہے، یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ قرآن کو تم پکڑو، کبھی بھی تم بھٹک نہیں سکتے، قرآن کو تم مضبوطی کے ساتھ تھام لو، کبھی بھی تم ذلیل و خوار نہیں ہو سکتے۔ یہی میرے نبی کی سیرت ہے۔ کسی نے پوچھا ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، امی جان ہمیں ذرا اللہ کے پاک پیغمبر کا طریقہ تو بتا دو۔ مائی صاحبہ نے فرمایا، او بھولا بندہ، کیا تو قرآن کو نہیں پڑھتا؟ جی امی میں قرآن کو پڑھتا ہوں، قرآن کا تالی ہوں، قاری ہوں، میں ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہوں۔ فرمایا پڑھتا تو رب کا قرآن ہے، پھر بھی محمد کی سیرت مجھ سے پوچھتا ہے۔ میرا محبوب پیغمبر دنیا میں آئے کیوں تھے؟ وہ تو اسی لیے آئے تھے کہ جو اللہ کا حکم آتا جائے وہ مخلوق کو سناتے جائے۔
فرمایا اگر کوئی بندہ یوں کہہ دے کہ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین بیان نہیں کیا تو میں عائشہ صدیقہ کا یہ فتوی ہے کہ انہو ہوا کافر، وہ بندہ پکا کافر ہے کہ اس کے اندر ایمان کوئی نہیں، کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر پہ آنے والا قرآن، وہ قرآن تو اس طرح بولتا ہے کہ اللہ اعلان کرتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ میرے پیغمبر جو جو حکم آتا جائے وہ آگے سناتے جاؤ۔ اللہ فرمائے ہر حکم آگے سنانے، لیکن پیغمبر پھر بھی بچا کے رکھ لے تو یہ پیغمبر نے قرآن کی مانی نہیں۔ میں صدیقہ کائنات کا اعلان ہے کہ دنیا کے ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں پر میرا محبوب اپنے محبوب کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ قرآن نبی علیہ السلام کی سیرت ہے۔ تو یہ ایک سیرت کی جز ہے کہ جو بندہ ایمان لائے اس کے اندر جب بھی بے قراری پیدا ہو تو اس ایمان کی وجہ سے وہ بے قراری ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ لوگ امن والے اور ہدایت یافتہ ہیں جن کے ایمانوں کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں۔ شرک ہوتا کیا ہے؟ ایک مثال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرمایا من قال ان محمدن یعلم الغیب فہو کافر، جو بندہ یوں کہے کہ محمد رسول اللہ غیب جانتے تھے اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ ایمان سے خارج ہے، اس کے اوپر جو فٹ آتا ہے وہ کفر کا لفظ آتا ہے، اسلام کا نہیں، کیونکہ اللہ کریم نے خود میرے محبوب سے اعلان کروایا کہ میرا سونا محبوب پیغمبر اعلان کر کے بتا دو کلا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمان و زمین کا غیب کوئی نہیں جانتا، آسمان و زمین کے غیب کو جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات، اللہ کے علاوہ جاننے والا کوئی نہیں۔ جس بندے کا یہ ایمان ہے کہ اللہ بھی عالم الغیب ہے، اللہ کے اولیاء بھی عالم الغیب ہے، چھوٹے اور بڑے بھی عالم الغیب ہے، میں اس کو کچھ نہیں کہتا، اتنا کہوں گا کہ اس کا ایمان قرآن کے خلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی باتوں کو نہیں مانتے، میں بزرگوں کو بھی مانتا ہوں، بزرگوں کی باتوں کو بھی مانتا ہوں۔ آپ مانتے ہیں؟ میں بات بیان کروں گا، پتہ چل جائے گا آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ حضرت علامہ جنید بغدادی رحمہ اللہ کا نام سنے آپ نے؟ ایک دفعہ علامہ جنید بغدادی رحمہ اللہ نے ان کے شاگرد وہاں پڑھنے والے 2-2 3-3 4-4 5-5 سال گزر گئے، کہنے لگے حضرت ہمیں فارغ کرو، گھر بھیجو، اب تو ہم پڑھ لکھ کر بزرگ بن گئے ہیں، آگے بیان کریں۔ حضرت نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ طلباء کا پہلے امتحان ہوتا ہے، بعد میں فراغت کی پگڑی باندھی جاتی ہے۔ آج کل مدارس میں پہلے پگڑی باندھی جاتی ہے، بعد میں امتحان ہوتا ہے۔ اچھا چلو یہ مدارس والوں کی اپنی بات ہے، امتحان لوں گا، ٹھیک ہے حضرت ہم تیار ہیں۔ بڑے خوش بچے، یہ جب طلباء کو دستار فضیلت باندھی جاتی ہے نا تو بڑے خوش ہوتے ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بزرگ اہل اللہ لوگ دستار بندی کر رہے ہوتے ہیں، وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ اب ہماری جان چھوٹی،
حالانکہ چھوٹی نہیں، پہلے تم آزاد تھے، اب تمہارے اوپر بوجھ کو سنبھالنے کے لیے پگڑی باندھی جا رہی ہے کہ آئندہ جو بات بھی تم کرو گے خود ذمہ دار ہوگے۔ پہلے استاد ذمہ دار ہوتا ہے، بعد میں خود ذمہ داری آتی ہے۔ بلکہ یہ ایک الگ موضوع ہے، امتحان لوں گا، ٹھیک ہے حضرت؟ ہم تیار ہیں، تمام طلباء تیار ہیں۔ حضرت علامہ جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا، امتحان کے لیے جب تم نے میرے پاس آنا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں چھری بھی ہو اور ایک ایک کبوتر بھی ہو، چھری بھی ہو کبوتر بھی ہو، آ جانا۔ طلباء نے تیاری مکمل کی، حضرت کے پاس آئے، حضرت نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ، اس چھری کے ساتھ جو تمہارے ہاتھ میں ہے، اسی کے ساتھ اس کبوتر کو ذبح کرنا ہے، اور اس جگہ پر ذبح کرنا ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ طلباء چلے گئے، حضرت مسجد میں تشریف فرمائے، کسی نے ذبح کیا دیوار کی اوٹ میں، کسی نے ذبح کیا درختوں کی اوٹ میں، کسی نے ذبح کیا پہاڑوں کی غاروں میں، کسی نے ذبح کیا گلیوں اور بازاروں کی اوٹوں میں، کسی نے کہیں، کسی نے کہیں، کسی نے کہیں۔ حضرت کے پاس آتے گئے، فرمایا رکھ دو ادھر ہو جاؤ، رکھ دو ادھر ہو جاؤ، رکھ دو ادھر ہو جاؤ۔ مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، ایک طالب العلم نہیں آیا، عشاء کی نماز پڑھی گئی، وہ طالب العلم نہیں آیا۔ حضرت جنید بغدادی تشریف فرمائے، انتظار کر رہے ہیں، طالب علم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ وہ طالب العلم آیا، ہاتھ میں کبوتر بھی زندہ اور اپنے ہاتھ میں چھری بھی، تو بڑا پریشان حال ہے، حضرت کے سامنے آیا، کہنے لگا حضرت میں ذبح نہیں کر سکا۔ پاگل، اس نے کیا کیا؟ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے طالب علم۔ حضرت نے فرمایا کیوں نہیں؟ کہنے لگا آپ نے فرمایا تھا وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ حضرت میں غاروں کے اندر بھی گیا ہوں، میں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بھی گیا ہوں، میں درختوں کے جھرمٹوں میں بھی گیا ہوں، میں گھروں کے اندر بھی داخل ہوا ہوں۔ جب بھی میں ذبح کرنے لگا تو میرے دل نے کہا پاگل، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ بزرگوں کی بات ہے کہ نہیں؟ آپ مانتے ہیں؟ ہاں، ہم ایسی باتوں کو مانتے ہیں جو قرآن کے ساتھ موافقت کرے۔ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ عالم الغیب نہیں۔ اللہ کے پاک باز پیغمبر محمد الرسول اللہ نے عید کی نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہوئے، مستورات کو واعظ و نصیحت کیا، مستورات کو فرمایا زیادہ عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ عورتوں نے پوچھا اللہ کے پاک پیغمبر کیوں؟ جواب دیا اس لیے کہ بِکُفْرِهِنَّ بِعِشِيرَتِهِنَّ، ان کے کفر کی وجہ سے جو اپنے خامدوں کے ساتھ کرتی ہیں، اس کفر کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گی۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر ان کا ازالہ، فرمایا صدقہ خیرات کیا کرو۔ اللہ کی شان، کئی بار یہ واعظ و نصیحت کیا کہ صدقہ خیرات کیا کرو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا، صحابیات نے اپنے کانوں سے گلوں سے سونا اتار اتار کے اللہ کے پاک پیغمبر کے لیے جمع کروا دیا۔ حضرت بلال اٹھا کر چلے گئے۔ القصہ جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، ایک عورت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کا نام ہے زینب، نام ہے ان کا۔ وہ فرمانے لگی کہ اے اللہ کے بندے، آپ اللہ کے پیغمبر سے پوچھ لیں، اگر اللہ کے پاک پیغمبر اجازت دے تو میرے پاس مال ہے، میں آپ پر صدقہ کر دیا کروں۔
کہ بیوی خامن پر صدقہ کر سکتی ہے کہ کوئی نہ؟ اللہ کے پیغمبر سے پوچھ تو آؤ۔ نبی علیہ السلام کے صحابی نے کہا نا میں نہیں پوچھتا، تو خود چلی جا اور جا کے پوچھ کے آ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی، ادھر ایک اور بھی عورت ہے، اس کا نام بھی زینب۔ پوچھنے پہ بتایا کہ تو کیوں آئی؟ اس نے کہا میں اس مسئلے کے لیے آئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی حضرت زینب کہنے لگی میں بھی اسی مسئلے کے لیے آئی ہوں۔ اوپر سے حضرت بلال آئے، کہنے لگی کہ اے بلال ہمیں ایک مسئلہ تو اللہ کے پیغمبر سے پوچھ دے۔ حضرت بلال اندر گئے، توجہ ہے، اندر گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر، عورتیں آئی ہیں، ایک انصار کی عورت ہے، ایک مہاجرین کی عورت ہے، مسئلہ یہ پوچھ رہی ہیں۔ فرمایا ان کا نام کیا ہے؟ باہر آئے، کہتے ہیں کہ نام بتانا ہوگا۔ حضرت زینب کہنے لگی بلال نام میرا بھی زینب ہے، نام اس کا بھی زینب ہے، صرف اتنا بتا دینا کہ زینب نام کی عورت ہے، ہمارا پورا پتہ نہ بتانا۔ حضرت بلال اندر گئے، فرمایا اسمہا زینب، اللہ کے پاک پیغمبر اس کا نام زینب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو زینب، بلال کوئی ایک عورت تو زینب نام کی نہیں، کون سی زینب ہے؟ مدینے میں تو زینب نام کی عورتیں بے شمار ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے آواز بھی سنی نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو دروازے کے باہر کھڑی عورتوں کا پتہ چلا نہیں، مسئلہ واضح ہو گیا۔ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ یہ عقیدہ بنا کہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ جب یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ کے علاوہ عالم الغیب اور کوئی نہیں، تو پھر ایمان بنتا ہے جو شرک کی ملاوٹ سے پاک ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے کے لیے جانے لگے تو ایک دو دن قبل آپ نے فرمایا اے عثمان بن طلحہ ذرا ادھر آ، بیت اللہ کا دروازہ کھول دے، میں محمد بن عبداللہ کی خواہش ہے کہ اندر نماز پڑھ لوں۔ وہ عثمان بن طلحہ اس وقت ایمان نہیں لایا، کہنے لگے نا میں آپ کو چابی نہیں دوں گا، دروازہ بھی نہیں کھولوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان ایک دن آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ پر ہوگی۔ کہنے لگا نہیں، جس دن چابی آپ کے ہاتھ پر ہوگی وہ قریش کی ذلت کا دن ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا وہ دن قریش کی عزت کا دن ہوگا۔ فتح مکہ کا دن آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان کدھر ہے؟ عثمان بن طلحہ۔ عثمان بن طلحہ سامنے آئے، چابی اس طرح پیش کی، اللہ کے پاک پیغمبر نے چابی پکڑ لی، چابی کے ساتھ تالا کھولا گیا، اللہ کے پاک پیغمبر اندر داخل ہوئے، نماز پڑھی۔ باہر عثمان بن طلحہ کا دل بے قرار ہے۔ میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ دل بے قرار ہے کہ آج تک چابی میرے پاس تھی، آج بیت اللہ کی چابی سے میں محروم ہو گیا۔ کسی کے پاس مسجد کی چابی ہو نا تو اس کا بھی سر بڑا فخر سے اونچا ہوتا ہے کہ اس مسجد کی چابی میرے پاس ہے، اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ تو وہ تو تمام مسجدوں کی سردار جگہ ہے بیت اللہ، فخر کی بات ہے کہ نہیں؟ چابی لے لی جائے تو دل بے قرار ہے کہ نہیں؟ دل بے قرار ہے کہ چابی تو آج مجھ سے چھن گئی، چابی تو چلی گئی، دل بے قرار ہے۔
यूं ही दूर खड़े तो कहने लगे अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं भी शहादत देता हूँ कि सच्चा ये पैगंबर है। इतना सच्चा पैगंबर के किस तरह निकला था, लेकिन आज फिर इज्जत के साथ इसी शहर का मुहाफिज बन गया, इसका मालिक बन गया, वली बन गया। इसलिए मैं ईमान लाता हूँ कि अल्लाह के पाक पैगंबर बिल्कुल बरहक है और दिल के अंदर कोई बात नहीं। जब चाबी नबी अलैहिस्सलाम ने उस्मान बिन तलहा से ली, इमाम बगवी रहिमहुल्लाह ने ये रिवायत नकल की है कि हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि अल्लाह के पाक पैगंबर जी दरवाजा खोल लो, अंदर दाखिल हो जाओ, पानी पिलाने की ये सादत मुझे मिली हुई है, ये चाबी भी मुझे दे देना। हजरत अलीउल मुर्तजा के बारे भी एक रिवायत है कि चाबी मुझे दे देना। अल्लाह के पाक पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जवाब नहीं दिया। उधर दिल बेकरार है, उस्मान बिन तलहा का ईमान ले आया, ईमान लाने की देर है, ऊपर से अमान आई। ईमान और अमान दोनों इकट्ठी हो गई तो अमन पैदा हो गया। दिल बेकरार है, दिल बेकरार है। हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं बाहर खड़ा था, अल्लाह के पाक पैगंबर बाहर निकले तो आपकी जबान पर एक आयत जारी थी, पहले मैंने नहीं सुनी। मुझे लगता है कि वो आयत अल्लाह पाक ने बैतुल्लाह के अंदर नाजिल फरमाई। वो आयत कौन सी थी? इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है मेरा पैगंबर कि जिनकी अमानतें हैं अमानत उन्हीं के हवाले करो। उसका दिल बेकरार था, जब वो ईमान ले आया मेरी तरफ से अमान गई, ईमान और अमान इकट्ठी हो गई तो आयत आप पर उतर आई कि चाबी का हकदार उस्मान है। अल्लाह के पाक पैगंबर जो ही बाहर निकले, दाएं देखा बाएं देखा, देखने के बाद फरमाया आईना उस्मान इब्न तलहा, उस्मान बिन तलहा किधर है? हजरत उस्मान बिन तलहा दूर खड़े हैं कि ये चाबी अब अल्लाह के पाक पैगंबर ने अपने चचा को देनी है जिन्होंने मुतालबा किया, या अपने चचा ज़ाद भाई अलीउल मुर्तजा को देनी है, दमाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मिलनी है। इसलिए मुझे नजदीक जाने की अब जरूरत नहीं, लेकिन मुझे ईमान मिल गया, बस यही मेरे लिए काफी है। फरमाया नहीं नहीं, ये दिल की बेकरारियां तो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि मेरा फैसला है अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु वहुम मुहतदून। जब ईमान आ जाए तो ऊपर से अमान शुरू होती है। ईमान और अमान दोनों इकट्ठी हो जाएं तो फिर अमन पैदा हो जाता है। जे अब अमन पैदा हो गया है, सुकून आ गया दिल को। आईना उस्मान इब्न तलहा, उस्मान बिन तलहा किधर है? अल्लाह। आए उस्मान बिन तलहा, असहाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह देख रहे हैं, हजरत अब्बास भी देख रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार कुंबे कबीले के बंदे सारे देख रहे हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर ने वो चाबी दोनों हाथों में पकड़ी हुई और फरमाने लगे उस्मान हाथ आगे कर, ये चाबी ले ले। इस चाबी के मुताल्लिक अल्लाह का फैसला है। उस्मान मेरा ऐलान है कि जो भी बैतुल्लाह में जाना चाहेगा चाबी तुझसे मांग कर जाएगा, कोई छीन नहीं सकता। जिसने तुझसे चाबी छीनी वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। कोई काफिर ही है जो चाबी तुझसे लेगा, नहीं तो क़यामत तक ये चाबी तेरे खानदान में रहेगी।
اللہ پاک کے ساتھ جب صحیح معنی میں ایمان لاؤ گے نا تو پھر امن ہی امن ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک بات اور، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو خادم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ فرماتے ہیں کان غلام یہودی، ایک یہودی بچہ تھا جو اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت کیا کرتا تھا۔ توجہ کرو بھائی، ایک یہودی بچہ تھا اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ بچہ بیمار ہو گیا۔ نبی علیہ السلام اس کے گھر میں گئے، جب اس بچے کے قریب ہوئے، سامنے اس کے کھڑے ہوئے، اندر راسی ہی، اس کے سر کے بالکل ساتھ کھڑے ہو گئے، تو وہاں اندہ ابوہ، اس جگہ اس کا باپ بھی موجود تھا، وہ یہودی تھا، بچہ بھی یہودی تھا۔ او بہ جا چپ کر کے، من نہیں یار کی اشارہ ہی سمجھا کرو، بہ جائے تھے۔ کان غلام یہودی انہ یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی بچہ اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت کیا کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام کو پتا چلا کہ وہ بچہ بیمار ہو گیا ہے، نبی علیہ السلام اس کی بیمار پرسی کے لیے گئے۔ جب وہاں گئے تو ساتھ اس کا باپ بھی کھڑا تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو پتا تھا یہ موت کی نزا کے اندر، حالت کے اندر ہے، نزا کی حالت اس کے اوپر آئی ہوئی ہے، قریب المرگ ہے، پتہ نہیں کب روح پرواز کر جائے۔ میں محمد الرسول اللہ تو آیا ہوں رحمت کا مجسمہ بن کے، رحمت کا کپا اور محور اور مرکز بن کے، تو مجھ سے بڑا اور کون رحمت والا ہوگا۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ ہر کوئی بہشت بری میں جائے، جہنم سے بچ جائے۔ یہ بچہ خدمت میں محمد الرسول اللہ کی کرتا رہا، لیکن ایمان نہیں لایا، خدمت کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، قیامت تک میری خدمت کرتا رہے۔ اگر ایمان نہیں تو امن نہیں، سبحان اللہ، امن نہیں تو بہشت بری میں جگہ نہیں۔ فوراً فرمایا اسلم، موت کا وقت قریب ہے، ایمان لے آ، اسلام قبول کر لے۔ اس بچے نے لیٹے لیٹے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ اس کا بہت بڑا عالم تھا یہودیوں کا، اس کو پتا تھا کہ یہ سچا پیغمبر ہے محمد الرسول اللہ، یہ سچے نبی ہیں اللہ کے، لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے ایمان نہیں لایا تھا۔ اب اس کو یقین تھا کہ اگر میں بھی ایمان نہیں لاؤں گا بہشت بری میں نہیں جا سکتا، لیکن میرا بیٹا رحمت للعالمین کی خدمت جو کرتا رہا، تو آج رحمت للعالمین چاہتے ہیں کہ یہ بہشت بری میں جائے، تو اپنے بیٹے کو کہنے لگا آتے ابوالقاسم، ابوالقاسم محمد الرسول اللہ کی بات مان لے، مان لے مان لے۔ یوں ہی جب کہا، بچہ کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اسلام لایا، ایمان قبول کیا، ایمان قبول کرنے کی دیر ہے اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ پاکی کی تعریفیں، وہی ذات تعریفوں کے لائق ہے کہ جس نے اس کو بچا لیا جہنم کی آگ سے۔ اللہ اکبر، بس ہو گئی ہے۔
چلو بھائی درود شریف پڑھو، سارے ساتھی درود ابراہیمی پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی الحمد للہ الحمد للہ۔ الحمد للہ الذی انقذہ من النار۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمام تعریفیں اس ذات کے لیے کہ جس نے موت کی کشمکش کے اندر اس بچے کے متعلق فیصلہ فرما لیا، انقذہ من النار، اور اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، کیونکہ پہلے وہ موت کی حالت کے اندر تھا، کشمکش کے اندر تھا، قریب المرگ تھا، تڑپ رہا تھا، اور اس کے اوپر یہ نزا کی حالت بڑی دشوار ہو رہی تھی۔ جب اسلام لے آیا، ایمان دل میں آیا، اوپر سے رحمت آئی، امان آئی، ایمان اور امان دونوں جب اکٹھی ہو گئی پھر امن پیدا ہو گیا۔ جب امن پیدا ہو گیا دل کے اندر بے قراری ختم ہو گئی، بہشت بری کا وہ مالک ہو گیا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کی یہ سیرت طیبہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگوں اللہ کریم کا یہ اعلان ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ اپنے ایمانوں کے اندر ملاوٹ نہیں کرتے، شرک کی، اللہ کی ذات کے اندر بھی کوئی شریک نہیں کرتے، اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتے، اس کو وحدہ لا شریک سمجھ کر اسی کو پکارتے ہیں، جس حالت کے اندر بھی ہو، جہاں بھی ہو، وہ صرف اسی کو پکارتے ہیں، اس کی پکار میں کسی کو شریک نہیں کرتے، ان کے صاف ستھرے ایمان ہے، کھرے۔ اور جن لوگوں کے یہ ایمان صاف ہے، کھرے ایمان ہے، ان کے لیے امن ہی امن ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی وہ امن والے ہیں اور ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کے چند صحابہ کرام ہجرت کرتے ہوئے یا تجارت کا قافلہ ہے، تجارت کی غرض سے جا رہے ہیں، جنگل کے اندر ہیں، راستہ بھول گئے، راستہ بھولے بھولے کافی وقت گزر گیا، رات ہو گئی، رات کا وقت ہو گیا، پریشان ہو گئے۔ ایک صحابی نے کہا یار پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کی دی ہوئی تعلیم ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو بندہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے دائیں بائیں دائرہ کھینچ دے یا پھونک مار دے، کوئی چیز اس کے قریب نہیں آ سکتی، لہذا دائرہ کھینچ دیا، آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا، سارے اندر سو گئے اور اپنی زبان سے کہنے لگے یا ایھا الوحوش اخرجوا من ھذا، اے جنگل کے درندوں یہاں سے نکل جاؤ، آج ہم محمد الرسول اللہ کے غلاموں نے رات گزارنی ہے، لہذا ہم نے یہاں بسیرا کرنا ہے، تمہاری جگہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں صحابہ کرام کے افریقہ کا جنگل ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جنگل کے درندے اپنے منہ کے اندر اپنے چھوٹے بچوں کو دبا کر جنگل خالی کر رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کے اوپر آنے والا قرآن، اس کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ ایمان خالص ہوگا تو امن آئے گا۔ ایک اللہ کی بندی اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک صدیقہ کائنات عفیفہ کائنات بنت صدیق اکبر حضرت ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھو رہی ہیں. نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آ کر کہنے لگی اے اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ میری شادی ہوئی ہے اوس بن ثابت کے ساتھ, اس نے مجھے طلاق دے دی, میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں لہٰذا آپ کی شریعت نہیں ہے. اس نے مجھے وہ الفاظ کہے ہیں کہ اگر پہلی شریعتوں کو دیکھا جائے تو طلاق بن جاتی ہے, لیکن آپ کے شریعت کے اندر تو وہ طلاق نہیں بنتی. آپ ایسا کریں کہ اللہ سے دعا کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا او اللہ کی بندی, میں اللہ کے پاک پیغمبر کو صرف اتنا اختیار ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے احکام میں پھیلا سکوں, میں اپنی مرضی سے احکامات کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا, نہ کروا سکتا ہوں تبدیلیاں, مجھے تبدیلی کروانے کا اختیار کوئی نہیں. اس لیے میں تجھے یہی کہتا ہوں ما انزل اللہ علیہ فی امرک شیئا, کوئی اللہ پاک نے ایسی صورت اور حایت نہیں نازل کی تیرے معاملے کے اندر کہ جو میں لے کر تیرے اوپر کوئی اور فیصلہ لاگو کر دوں. لہٰذا میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں, تو بھی اللہ سے مانگ, کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان, چھوٹا پکارے یا بڑا پکارے, عالم پکارے یا جاہل پکارے, کوئی بھی کسے باشر مجھے پکارنے والا ہے, میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں, قبول بھی کرتا ہوں. میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں, تو بھی اللہ سے دعا کر. نبی علیہ السلام نے اس کو مسئلہ سمجھا دیا, فرمایا میں اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. اس عورت نے اسی جگہ پہ کھڑے کھڑے اللہ کریم کے ساتھ رابطہ کیا, اللہ کریم سے مانگا اللہ میرے خامد نے جو کہا آپ کو علم ہے, میں نے سب سے اونچا دروازہ سمجھا آپ کے بعد محمد الرسول اللہ کا, میں ان کے پاس تو آ گئی, ان کے ہاں بھی میرا کوئی حل نہیں ہوا. اگر تیرے دربار سے علاوہ کسی اور جگہ پہ جانا ہے تو مجھے بتا, مجھے تو تیرا ہی دربار نظر آتا ہے اور کسی کا نظر نہیں آتا. یوں ہی اللہ سے التجائے کی, منتیں کی, سماجتیں کی, اللہ کے دربار میں رو رو کے دعائیں کی. اللہ کریم نے اسی وقت آیات کا نزول فرما دیا. جب اللہ کے پاک پیغمبر پہ وحی شروع ہوئی, سر جھکنے لگا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہیا عائشہ, عائشہ ذرا پیچھے ہٹ جا. مائی صاحبہ فرماتی ہیں میں پیچھے ہوئی, میرے اپنے اندر یہ بات آئی کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس دکھی عورت کو جواب دے دیا. شاید اللہ پاک نے کوئی وعید فرمائی اپنے پیغمبر کو, لیکن میں تھوڑی دیر صبر کرنے کے بعد جب سامنے آئی تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بھولی تم نے اللہ سے کیسی باتیں کی ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں جمعیت اشاعت التوحید و سنت نعرہ تکبیر. اب شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں, میں اپنے انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ بھی لانا